بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن جریری طوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے زکریا بن یحییٰ الزریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں احمد بن جناب مسیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خالد بن یزید بن اسد بن عبد القصری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عمار الحدنی نے بیان کیا کہ میں نے امام حسین کے پوتے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ محمد الباقر کی خدمت میں عرض کی کہ آپ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نقشہ میرے سامنے اس طرح کھینچیے گویا میں خود وہاں موجود تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ مکہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ ابو جعفر نے فرمایا معاویہ فوت ہو گئے۔ مدینہ کا والی اس وقت ولید بن عتیبہ بن ابو سفیان یعنی امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثنا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ اہل کوفہ پیام بھیجتے ہیں، کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغام بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے، ہم یزید کی والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے دو رہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور رہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام مسلم ابن اسوجہ اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفے کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حق گوئی اور معزولی۔ یزید کے ہوا خواہوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شیبہ الحضرمی تہذیب التہذیب نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بن بشیر کے پاس گیا اور کہا یا تو سچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے، میں اس کا راز افشا ہوں۔ اس شخص نے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیحی غلام سرجون کو بلایا جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے کہا اگر معاویہ رندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو میرا یہ مشورہ قبول کیجئے کہ کوفہ کا والی ابھی ابن زیاد کو بنا دیجئے۔ کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہیں۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس مسیحی مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس نے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ
کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کو کوفہ میں آمد۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی معیت میں کوفہ آیا۔ اس نے ڈھانٹ باندھا رکھا تھا، وہ جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے علیکم السلام یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دختر رسول کے فرزند تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بن علی تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر عمارت میں پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم رضی اللہ تعالی عنہ قیام فرما تھے، آپ ہانی بن رحمت اللہ علیہ اروا مراوی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ہانی بن اروا کی گرفتاری۔ ابن زیاد نے سردار ان کو کوفہ سے کہا کیا بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن اروا مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ اس میں پر محمد بن اشیس نے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن اروا کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن اروا سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریع بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریع سے کہا اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا خدا کے سوا امیر پر میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھڑی ماری، ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرے دار کی تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال لیں، مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے، حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خون مسلم حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں، قصاص، زنا یا ارتداد۔ مسلم دور یزید میں یہ چوتھا طریقہ ایجاد ہوا کہ پہلے اشتعال دلاؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائے تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ عصر حاضر کی امریکی سیاست کا انداز بھی یہی ہے۔